ایک طرف پاکستان کی فلم انڈسٹری نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بنائی ہے، جبکہ دوسری ہی جانب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے بدترین دور سے گزر رہی ہے، اس کے اوپر مکمل زوال آتا جا رہا ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر مایوسی چھاتی جا رہی ہے۔ ایک جانب فواد خان نے اس فلم کے اندر کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اپنا کریکٹر پیش کرنے کے لیے 20 کلو تک وزن بڑھایا، جبکہ دوسری جانب جو بھارتی فلم انڈسٹری ہے اس کے اندر واحد عامر خان ہیں کہ جو اپنا وزن کم کرنے یا اپنا وزن زیادہ کرنے پر آسانی سے راضی ہوتے ہیں، ورنہ وہاں کے جو ہیروز ہیں، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز پر راضی نہیں ہوتی ہیں کہ ان کی فزیک کو کوئی مسئلہ ہو یا فزیک کے اوپر وہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ کریکٹرز ان فلموں کے اندر ججتے نہیں ہیں، سجتے نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ جو بالی ووڈ ہے وہ اب زوال کی جانب جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان کی فلم انڈسٹری عروج کے اوپر ہوا کرتی تھی اور بالی ووڈ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، مگر پھر وقت بدلا اور بالی ووڈ آسمان پر چڑھ گئی اور پاکستان کی جو لالی ووڈ تھی وہ بالکل نیچے آ گئی۔ لیکن اب وقت بدل رہا ہے، ایک جانب پاکستان کی فلم انڈسٹری اتنی اوپر جا رہی ہے اور دوسری جانب جو بالی ووڈ ہے وہ اتنی نیچے آ رہی ہے۔ یہ جو مولا جٹ فلم ہے یہ پہلے 1979 کے اندر ریلیز کی گئی تھی، اور جب یہ ریلیز ہوئی تھی تو اس وقت بھی اس نے بھارت کی جو فلم انڈسٹری تھی اس کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے تھے۔ اس وقت بھی یہ ٹاپ پر گئی تھی، اس وقت بھی اس کی ویورشپ اتنی زیادہ تھی، اس کی پسندیدگی اتنی زیادہ تھی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے اندر بھی اس فلم کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا تھا، بڑے پیمانے پر اس نے کاروبار کیا تھا، اور اس زمانے کی جو سپر ڈپر ہٹ فلمیں تھیں ان کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا تھا۔ اب جو ممبئی کے اور بھارت بھر کے سینما ہال آہستہ آہستہ خالی ہوتے نظر آ رہے ہیں، فلم انڈسٹری جو زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس کی جو 3 سب سے بڑی وجوہات ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر میں وہ آپ کو بتاؤں گا، جس کے اندر سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز وہاں کی عوام، وہاں کے سیاستدان نہیں کرتے۔ مطلب اگر کسی فلم کے حوالے سے کسی سیاستدان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ فوری طور پر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، وہ فوری طور پر اس کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دیتا ہے، وہ فوری طور پر عوام کے ذہن تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہاں کی جو فلمیں ہیں ان کو ان کی ریلیز روک دی جاتی ہے، ان کو وہاں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ جو ایک سال کے اندر کم از کم، یعنی کہ بالی ووڈ ایک سال میں 1600 فلمیں بناتی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے زوال اور ان کی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ آج ممبئی کے جو سینما ہال ہیں وہ آہستہ آہستہ خالی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسری بات جو سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ جب عالمی وبا پوری دنیا کے اوپر اس نے اپنے اثرات ڈالے تو بھارت کے اندر بھی اثرات آئے تھے، مگر بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اب تک ان اثرات سے نہیں نکل پائی ہے، کیونکہ بھارت کی وہ آبادی جو فلمیں دیکھنے جایا کرتی تھی، جو ریلیکس ہونے کے لیے جو سینما ہال کا رخ کیا کرتی تھی، وہ اب وہی ٹائم، وہی پیسہ اپنی زندگی کی بقا کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ عالمی وبا کی وجہ سے بھارتیوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھارت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی لیے اب بھارت کے اندر جو عوام ہے وہ اپنی فلموں کی جانب جانے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے کوئی اور کام کر لے۔ جو تیسری اہم وجہ ہے وہ ہے بھارت کی سیاسی مداخلت۔ بھارت کی بالی ووڈ کے اندر سیاسی مداخلت بہت ہے۔ بھارت کے حالات جیسے بھی چل رہے ہوں، کسی ہیرو کسی ہیروئن کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات کر لیں اپنی حکومت کے بارے میں، اپنے حکمرانوں کے بارے میں، اپنی اپوزیشن کے بارے میں، اور جب بھی بھارت کے حکمرانوں کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھارت کے ہیرو یا کوئی ہیروئن ایسی بات کریں گے تو وہ ان کی فلموں کے بائیکاٹ کے اعلان کروا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اب آہستہ آہستہ بھارت کی عوام کے لیے یہ جو ایک بہت بڑا فن تھا، یہ جو ایک بہت بڑی جو تجارتی مرکز تھا، بالی ووڈ تھا، جو جتنا لوگ اس کو پسند کرتے تھے، اب لوگ اس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔